اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج 13 جولائی 6 محرم الحرام 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسنیم آپ کی خدمت میں چینل تفہیمات الحکمت سے حاضر ہوں۔ کیونکہ محرم الحرام ہے، اس لیے محرم الحرام کی مناسبت کی وجہ سے میں نے اپنے خطبات کو ایسے ہی یعنی محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کے متعلق جو کچھ بیان کرنا ہے میں وہی کچھ بیان کرتا ہوں محرم کی مناسبت سے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیات پڑھی ہیں، کیونکہ حضرات ناظرین و سامعین، یہ مولوی حضرات آپ کے سامنے یہ بھی آیاتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آیات کی تفسیر بھی کر رہے ہیں، اور یہ بالکل غلط اس کی تفسیر کرتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان آیات کی تفسیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ خود میری بات سنیں اور قرآن مجید کے تراجم کو دیکھیں۔ آپ کے پاس ترجمہ شدہ قرآن مجید ہوگا، کسی کا ترجمہ شدہ ہو، بریلوی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، کوئی ہو، ترجمہ اٹھا لیں اور ادھر میری بات سنیں، ادھر اس ترجمہ پر غور کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور ہدایت فرمائے گا اور آپ کو خود سمجھ جائیں گے کہ میں نے سچ کہا ہے یا غلط کہا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے، مکمل نہیں پڑھی، اس کا کوئی جز پڑھا ہے۔ اسے جو میں نے پڑھا ہے اسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اہل بیت، اور تمہیں اللہ ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، جیسے ایسا پاک رکھے یطہرکم تطہیرا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ پاک و طاہر کو بعض مولوی حضرات ستھرا کرنا بھی لکھ دیتے ہیں کہ تمہیں ایسے ستھرا کرے یا ستھرا رکھے جیسے کہ حق ہے، اور اس میں جو مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے، مغالطہ اس آیت میں مولوی حضرات جو مغالطہ پیدا کرتے ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی تاکید کی ہے یہ مولوی اس کو دوسرے نمبر پر لے آتے ہیں، اور جس چیز کے متعلق رسول کریم نے کچھ فرمایا ہی نہیں اس کو پہلے نمبر پر۔ مولوی حضرات کہتے ہیں کیونکہ ازواج تو ویسے اہل بیت رسول تھی، اس لیے رسول کریم نے ان کو چادر میں نہیں لیا، یہ ان کے متعلق تو بیان ہی سے واضح ہے کہ وہ اہل بیت رسول تھی، ان کو چادر میں نہیں لیا، اور جو کہ اہل بیت جن کو لوگ نہ سمجھ سکتے تھے انہی کو چادر میں لیا۔
اور یہ اس لیے کہ تاکہ یہ بھی اس آیت میں شامل ہو جائیں۔ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ شامل کرے کسی کو۔ اگر انہیں چادر میں لیا ہے تو وہ دعا کر سکتے ہیں رسول کریم اللہ سے کہ ان کو پاک رکھ۔ تو جب دعا کی تو وہ کتابوں میں دیکھیں تو دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی، حضرت رسول کریم نے یہی فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہیں میرے اہل بیت، اور مولوی حضرات کہتے ہیں ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے اہل بیت۔ اگر آپ اہل بیت کو، ازواج رسول کو اگر اہل بیت میں سمجھتے ہیں تو سمجھیں، مگر اس آیت تطہیر میں جن کا ذکر، جس اہل بیت کا ذکر ہے وہ ازواج اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیا وہ اصل اہل بیت ہے یا ان کو بربنائے مجاز اہل بیت کہہ سکتے ہیں؟ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اگر ہماری عورتیں ہوں تو وہ تو بربنائے مجاز اہل بیت کہلاتی ہیں، کیونکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے عورت کو، تو پہلے جو ہماری اہل بیت تھی وہ کسی دوسرے کے اہل بیت بن جائے گی۔ تو یہ بربنائے مجاز کہہ سکتے ہیں اہل بیت، حقیقی اہل بیت نہیں۔ مگر اولاد چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، ماں باپ، یہ حقیقی اہل بیت ہوتے ہیں۔ چچا بھی اہل بیت ہے، چچا داد بھی اہل بیت ہے۔ اب بات اور مقصد یہ ہے کہ رسول نے چادر میں کیوں لیا؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین شریفین کو علیہم الصلوۃ والسلام، ان کو چادر میں کیوں لیا؟ چادر میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ ازواج بھی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم کے دیگر نسبی رشتہ دار، یعنی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب یا فضل بن عباس، قاسم بن عباس، عبداللہ بن عباس، کوئی ان کو اس پاک اہل بیت میں نہ سمجھے۔ اگر ایسے بات آ جاتی، رسول کے چادر میں بھی نہ لیتے کہ بس آیت آ جاتی، تو پھر تو ازواج کو بھی ہم شامل سمجھتے، ان کو بھی شامل سمجھتے، مگر نہیں، رسول کے نے چادر میں لے کر یہ بتا دیا کہ سوائے ان چار کے اور میری اہل بیت میں کوئی شامل نہیں، یہ ہم پانچ جو چادر میں بیٹھے ہیں یہی اہل بیت ہیں۔ مگر مولوی صاحب اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بات بھائی یہ ہے، پہلی بات یہ ہے، اگر اہل بیت کو اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتا تھا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ ہمیں کیوں بتایا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ پاک ہے؟ ہمیں کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا کہ یہ اہل بیت پاک ہیں۔ ہمیں بتایا کہ تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ پاک ہیں، ان سے غلطی کبھی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ اہل بیت بطور رہبر کے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پاک و طاہر ہے۔ عورت رہبر نہیں بن سکتی، تو اور تم کو اگر کوئی اہل بیت مانے تو اس کا مطلب ہے اسے ہادی، ہم رہبر مانے۔ عورت کبھی ہادی نہیں بن سکتی۔ شریعت کی روح سے بہت پاک عورتیں آئی ہیں، جیسے کہ حضرت حوا، اور جیسے کہ حضرت سارہ خاتم الزوجہ ابراہیم علیہ السلام، اور جیسا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ پاک عورتیں ہیں، بالکل پاک و طاہر ہیں۔ اور جیسے کہ بی بی مریم، یہ پاک عورت ہے، والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ پاک عورتیں ہیں، مگر انہوں نے ہدایت نہیں کی، ان کو اللہ نے ہادی نہیں بنایا، کیونکہ کوئی عورت ہادی نہیں بن سکتی۔ کیوں وہ اس لیے ہادی نہیں بن سکتی؟ کیونکہ عورت پردہ دار ہوتی ہے۔ تو یہ بیویاں جو ازواج رسول ہیں، یہ ان سے میرا کوئی غصہ یا بغض یا دشمنی نہیں ہے۔ سامعین حضرات، میں اللہ رب العزت کی قسم آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھا رہا ہوں۔
تو جب ازواج کو خطاب ہوا، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ازواج کو یہ فرمایا گیا تم عام عورتیں نہیں ہو، اگر نیکی کرو گی تو دگنا ثواب اجر ملے گا، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو دگنا عذاب ملے گا۔ اگر جبکہ آیت تطہیر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے خود اپنی قدرت کے ساتھ ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، اور اہل بیت اور تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں پر اہل بیت کے پاک ہونے کی گارنٹی دی جا رہی ہے، ازواج کو گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ایسا کام جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہوا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ جب اللہ خود گارنٹی دے رہا تھا کہ اہل بیت سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی، تو اسے ضرورت کیا تھی پھر اس دھمکی دینے کی، جب وہ خود نگران ہے، خود کام کر رہا ہے، تو اس لیے ازواج شامل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اوپر آیت کو دیکھیں، جہاں ازواج کو خطاب ہے وہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ کارنا فی بیوت کننا، کارنا فی بیوت کننا یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وہاں پر لفظ بیت نہیں بیوت ہے۔ سامعین کو جتنا ان پڑھ بھی ہو، جتنا تھوڑی تعلیم رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ بیت اور بیوت کے فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے پہلے بھی اس آیت کی کئی بار تفسیر کر چکا ہوں، پھر اس کے بعد بھی مولویوں کا وہی بیان آتا ہے، ازواج بھی شامل ہیں۔ کیا ذہنی توازن خراب ہے مولویوں کیا، یا انہوں نے ضد فی سبیل اللہ خرید کر لے لیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیوت جمع ہے بیت کی، بیویوں کے، ازواج کے گھر، کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج موجود ہیں جب آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے۔ ہر بیوی کا اپنا حجرہ ہے، تو گویا 11 گھر ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کارنا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ترجمہ دیکھ لینا، وہاں بھی گھروں لکھا ہوا ہوگا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ سامعین، ناظرین، میرے مہربان کرم فرما، اللہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے، بغیر اندھی عقیدت و بغض و تعصب کو ایک طرف کر کے قرآن پر غور کریں۔ تو قرآن مجید میں یہی فرمایا جا رہا ہے، ازواج کو خطاب ہے کہ کارنا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو پرانی جاہلیت، جیسے اب بھی جاہلیت کا دور ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر نمایاں کر رہی ہے، سٹیج ڈراموں میں اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ روک رہا ہے کہ جاہلیت کے دور کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، کیونکہ عورت کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو تو شاعری کر کے اپنا فوٹو بھی نہ دے تو نظم بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کوئی شاعری کر کے کوئی نظم وغیرہ بھی کسی رسالے میں یا کسی چیز میں وہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کوئی قصیدہ مرثیہ یا نوحہ اور کوئی ایسی چیز یا نعت یا حمد لکھ کر دے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے یہ عورتوں کو خطاب ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وہاں پر لفظ جس طرح کے آیت میں آ رہا تھا انما یرید اللہ، ہاں وقارن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جب لفظ تھا نا کارن فی بیوتکن، تو آیت تطہیر میں یوں ہوتا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیوت ویطہرکم تطہیرا، اہل البیوت ہوتا تو ہم ضرور کہتے کہ ٹھیک ہے ازواج شامل ہیں۔ جب یہ درمیان میں آیت کو رکھا گیا ہے اور اس آیت کے نیچے پھر بیان ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ،
لفظ بیوت ہے، تو بیوت جمع ہے بیت کی، یعنی اپنے گھروں میں وہ پڑھتی رہا کرو جو تمہارے گھر تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید، اسے یاد کرتی رہا کرو۔ تو یہ اب اس آیت کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ ازواج رسول اس اہل بیت طاہر و اطہر جن کی تطہیر کا بیان ہے، ازواج رسول اس اہل بیت میں شامل نہیں، کیونکہ اوپر نیچے بیوت ہے اہل بیت کی جمع، اور درمیان میں آیت میں اہل البیت ہے۔ اگر اہل البیوت ہوتا تو ہمیں اس میں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت پوری ازواج رسول کو طاہر و اطہر قرار دے تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ خود سوچ سکتے ہیں۔ اگر میرا بھی تو وہ رسول ہے، اس کی گھر والیوں کے متعلق ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی جو دیگر عورتوں میں جو جس کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے آیت نہیں آئی، وہ ان غلطیوں سے پاک ہے، مگر اس کے باوجود وہ غلطی، یعنی کہ وہ جس طرح کہ حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے صفائی دے دی کہ ایسا نہیں ہے، تو اسی طرح اس غلطی سے وہ پاک ہے۔ باقی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، جیسے کہ سورۃ تحریم پڑھ کر دیکھے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے رسول کریم پر الزام لگایا کہ، اور رسول کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کو یہ اس چیز کو استعمال نہیں کروں، اللہ نے فرما دیا تو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیوں کرتا ہے، وہ غلطی تھی۔ یا جس طرح کہ سورۃ احزاب 21 سپارے کا آخری صفحہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کچھ دولت چاہتے ہیں انہیں دے دو اور انہیں رخصت کرو۔ یہ غلطیاں ہیں جس پر اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے کہ اسے کچھ دے دو، انہیں رخصت کرو۔ اور سورۃ تحریم میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر تو ان کو طلاق دے دو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی اچھی عورتیں دے گا، ان سے بھی اچھی۔ معلوم ہوا یہ ازواج رسول تو ہیں، مگر ان سے اچھی عورتیں باہر بیٹھی تھیں۔ اللہ اسی وقت تو پیدا نہ کرتا، عورتیں باہر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ جانتا تھا کہ کون سی اچھی عورت ہے۔ اگر رسول کریم ان کو طلاق دیتا اور شادی کی خواہش کرتا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے۔ خیر میں یہاں پر مراتب کے بارے بیان نہیں کر رہا، میرا مقصد یہ ہے کہ ازواج رسول اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت میں وہی لوگ شامل ہیں جن کو رسول کریم میں چادر میں لیا۔ رسول کریم خود چادر میں بیٹھے اور پھر بلکہ سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں تھے۔ رسول کریم حضرت فاطمہ الزہرا، میں نے مسلم میں ایسے پڑھا ہے، بیان بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں کہ رسول کریم آیا اور انہوں نے اپنے اوپر ایسی وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی جن پر ہانڈیوں کے نشان تھے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آئے اور انہوں نے فرمایا بیٹی مجھے ذرا کسل مندی تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں سو رہا ہوں، آپ لیٹ گئے اور اوپر سے چادر اوڑھ لے۔ تو اتنے میں حضرت امام حسن آئے، انہوں نے سلام کیا اور چادر میں آنے کی اجازت طلب کی، تو رسول کریم نے اسے چادر میں لے لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام کیا اور چادر میں آنے کی درخواست کی۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بھی چادر میں لے لیا۔ اب یہ تو بچے تھے نا، پہلے اس بات کو دیکھیں، یہ تھے بچے، علی گھر میں نہیں تھا۔ جب یہ موقع بنا، جب یہ کام ہو رہا تھا، اسی وقت حضرت علی ایک تو آ گئے، اسے بلایا کسی نے نہیں تھا، اور جب آئے تو انہوں نے یہ کہا، یہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اس بات کا پہلے سے علم تھا۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ آج کچھ اور پروگرام ہے، حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں علی تو بھی آ جا۔ اب یہ چار ایک ہی چادر میں آ گئے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا دختر رسول جو کام باہر کھڑی کر رہی تھی اس کام کو چھوڑ دیا، وہ بھی چلی آئی
اور اس نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ، اے ابا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیٹی تم بھی آ جاؤ۔ جب یہ بیوی بھی آ گئی، اب 5 چادر میں جمع ہو گئے، اس وقت جبرائیل امین اسی وقت رسول کریم نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم۔ یہ دعا اس طرح مانگی۔ آپ نے دیکھا سورت مزمل پڑھے نا، تو اللہ نے فرمایا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت رسول کریم کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ واجعل لی من آل ہارون واجعل لی وزیرا من آل ہارون اخی، اور میرے گھر سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ میرے بھائی ہارون کو میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ تو اس نے وہ مددگار مانگا۔ اسی صورت میں رسول کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ رب العزت ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم، انہیں پاک رکھ اور انہیں میرے کام میں شریک کر، یہ معاون و مددگار رہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ بعد سلام کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی یہ رسول کریم سمیت حضرت جبرائیل نے بھی ان سب 5 کو اہل بیت کہا۔ تو یہ 5 ہی ہیں، ان کو پاک اور طاہر سمجھنا ہوگا۔ پاک کا مقصد ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ خلاف شریعت کوئی بات نہیں کر سکتے، جو کچھ یہ فرمائیں گے وہی حق ہوگا۔ یہ حق کے خلاف جہاں ہوں، جو فضل زہرا فرمائے، جو حضرت علی علیہ السلام فرمائے، جو امام حسن فرمائے، جو امام حسین فرمائے، رسول تو ویسے رسول ہوا، ان 4 میں سے بھی جو کچھ فرمائے جو ان کے خلاف ہوگا، جو ان کے برعکس ہوگا، غلطی اس کی ہوگی، یہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان سے کوئی ایسا کام جو شریعت میں جائز نہ ہو، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ان سے غلطی نہ ہوگی، یہ پاک رہیں گے، طاہر ہوں گے، گناہ، رجس، غلط کام، حرص، ہوس، بغض، حسد جو ہوتا ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ اور سورت 12-25 سورت شورا آیت نمبر 23 یعنی 20 اوپر 3 اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول، یہ جو تیرے پاس لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول ہم سے رسالت کا اجر مانگ، کیونکہ آپ نے ہمیں حق بتلایا، آپ نے ہمیں توحید بتائی، آپ نے ہمیں دین سکھایا، ہم نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، تو اب چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب جو تم چاہے ہم وہ اجر دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا رسول ان سے کہہ دے میں اور کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے مودت رکھنا۔ لفظ محبت نہیں مودت ہے۔ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کر دے، یعنی اتنی محبت رکھو میرے قریبیوں سے کہ اپنی جان مال قربان کرنا پڑے، اپنی اولاد قربان کرنا پڑے میرے قریبیوں پر۔ وہ قریبی بھی یہی حضرت زہرا اور یہی حضرت علی علیہ السلام، یہ حسنین شریفین ہیں، یہی ہے۔ تو ان قریبیوں سے اور اسی آیت کے تحت
آج تک وہ لوگ جنہیں رسول کریم سے محبت ہے وہ آج تک سادات کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ حکم قرآن ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ آج کے دور میں یہی سادات رسول کریم کے قریبی ہیں، وہ اسی آیت کے تحت سادات کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ حالانکہ اکرام زیادہ تر قریبی وہی ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ، حضرت حسنین کریمین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ زیادہ قریبی ہے ان کی اور ان کے بعد ان کی اولاد سے امام مہدی تک، کیونکہ یہ طاہر و اطہر ہے۔ آج کے اور سید طاہر تو نہیں ہے، اطہر تو نہیں ہے، وہ تو گنہگار لوگ ہیں۔ یہ قریبی بھی ہیں اور طاہر و اطہر بھی ہیں، تو ان کی فرما برداری، ان کی اتباع جو ہے، ان کا حکم اس لیے ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ یہ پاک و طاہر ہیں، مسلمانوں یہ غلطی نہیں کر سکتے، تو ان سے مودت بھی رکھو اور ان کی اتباع کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا جو خطبہ ہے، جسے خطبہ غدیر خم کہتے ہیں، اس کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اور جو صحابہ ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس، وہ عوام ہیں، عوام، ان کو اسی طرح خطاب ہے، اپنی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں، یا ایھا الناس، وہ لوگوں، انی ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ مسلم میں بھی ہے حدیث یار، عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں رسول کریم نے فرمایا کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، میری اہل بیت کے بارے اللہ کا خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ رسول نے 3 بار فرمایا، یعنی اللہ کا خوف کرنا کیا مقصد؟ کما کر ان کو کھلانا ہے۔ اللہ کا خوف کرنا یعنی ان کو ستانا نہیں، ویسے مسلمانوں نے ستایا نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بچ سکتے اس بات سے بھی، خود بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو ستایا گیا اور اسی طرح اور اسے بہت ناراض کیا گیا۔ یہ تو کوئی مولوی کا مر جائے، ہم ڈنڈے لے کر اس کے دروازے پر پہنچ جائیں، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، ہر شخص کی اپنی مرضی، اپنا عقیدہ جو سمجھے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ خیال کرنا میری ہے کہ اللہ کا خوف کرنا، اگر یہی بات تھی تو رسول کریم نے کیوں فرمایا کہ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ، یہ ایک دوسری حدیث بھی اہل بیت کے بارے ہے، میری اہل بیت کی، کیونکہ رسول کریم کو علم تھا، اللہ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ بے ایمان لوگ تیرے اس فرمان کو بدل دیں گے تو مزید اپنا بیان تبدیل کر کے مزید انہیں فرما دے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، من رکبہا فنجا، جو اس پر سوار ہو گیا کشتی نوح پر تو اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا، جس نے تخلف کیا، فغرقا، وہ غرق ہو گیا، فضل فہوا، وہ گمراہ ہوا اور اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی۔ تو بات یہ ہے، اگر اہل بیت کے بارے اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کشتی نوح وہ نجات کا سفینہ تھا، اسی طرح اہل بیت بھی یہ باعث نجات ہے، اس میں اہل بیت کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے۔ اسی حدیث کے ساتھ ایک اور جوڑ لگا دیا گیا، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم فاہتدیتم، میرے اصحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، اب کس کی پیروی کریں؟ یہ ہم صحابہ تو سارے ستارے بن گئے، کیا حضرت رسول کریم اہل بیت کو نوح کی کشتی سے مثال دے رہے ہیں؟ حضرت نوح کو کوئی ضرورت تھی ستاروں کے دیکھنے کی؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کہیں شمال جنوب کسی سمت میں جا رہے تھے؟ اس کا مقصد سمت میں جانا نہ تھا، اس کا مقصد صرف پانی سے بچنا تھا۔ وہ کشتی ایسے تیر رہی تھی پانی کی پشت پر،
تو پھر ستاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا تم بائبل اٹھا کر دیکھو، 40 روز دن پر رات بارش برستی رہی، ستارے کہاں نظر آ رہے تھے؟ کچھ تو شرم کرنا چاہیے نا، کیوں سچ اور جھوٹ کو ملا رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی موت یاد نہیں ہے؟ ستاروں کی دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا رسول کریم کو صحیح معنی تشبیہ دینا بھی نہ آتی تھی؟ یہ ستاروں کی معنی، یہ حدیث ایسے جوڑ لگایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے مزید دیکھیں، ذرا مشاہدہ کریں، چلو کتابوں کو چھوڑیں، معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہے، دونوں صحابی ہیں، ہم کس کی حمایت کریں؟ کس کے ساتھ رہیں؟ دونوں ستارے ہیں، کس کے ساتھ رہیں؟ طلحہ اور علی کے درمیان جنگ ہے، طلحہ حضرت عائشہ اور زبیر، ان کے درمیان جنگ ہے، اور زبیر نکل گیا تھا نا، فوجیں لا کر پھر چلا گیا، طلحہ تو موجود رہا۔ یہ سب صحابی ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ تھے حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ فوج انڈیا سے نہیں گئی تھی، ان میں بھی صحابہ تھے۔ اب ہم کس کی اتباع کریں؟ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی، یا حضرت علی علیہ السلام کی اتباع کریں؟ کس کی اتباع کریں؟ جب صحابہ میں اختلاف ہے پھر کہا جاتا ہے صحابہ ستاروں کی ماں، جس کی بھی اتباع کرو۔ یہ حدیث تو مشاہدہ کے طور پر بھی غلط ہو گئی، جو مشاہدہ کے طور پر غلط ہے۔ ابھی مولوی صاحب گلے لگ گئے ہمارے، ابھی تسلیم نہ کرو گے کہ صحابہ والا جوڑ جو ہے یہ غلط ہے۔ بھائی گھروں سامعین، آپ سوچیں، اگر آپ اندھی عقیدت میں مبتلا نہیں ہیں، میں کسی صحابہ کرام میں سے کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ میں اختلاف عظیم تھا، جیسے بھی تھے اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایسا دین پھیلایا صحابہ نے کہ رسول کریم کے 50 سال بعد رسول کریم کی نسل کو اس طرح کوشش کی گئی قتل کرنے کی کہ ان کی نسل باقی نہ رہے۔ اللہ علی العظیم جو بڑی قدرت والے تھے، جن کا رسول کریم کے ساتھ عہد تھا کہ ان شان کا خبر اب تک تیرا دشمن لاول رہے گا، مگر تیری اولاد کو میں کثیر بڑھا دوں گا۔ اب کوئی کہتا ہے میں شمر کی اولاد سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں خولی کی اولاد سے، کوئی کہتا ہے میں حرمل کی اولاد سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں عامر بن سعد کی اولاد سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں یزید کی اولاد سے ہوں، حالانکہ یزید کے تو 8 بیٹے تھے، پھر کدھر گئے وہ؟ اولادیں ان کی ہیں، مگر کون کہلائے، کون دن رات شام صبح لعنت برداشت کرے؟ کوئی ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اور انہی میں سے کچھ اگر اہل بیت میں کے حوبدار بن گئے ہوں تو وہ خود ہی لعنت کرتے ہوں گے، مگر وہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم جس کی اولاد ہیں، بس جو بعد میں قوم مشہور ہوگی انہی قوم میں سے ہے۔ تو یہ ہے بات، مودت رکھنا ہے اہل بیت سے، اتنی مودت کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں سمجھنا ہے، پیروی کرنا ہے اہل بیت کی۔ قرآن مجید رسول نے بھی فرما دیا میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اور اگر اس حدیث کو کوئی انکار کرے تو وہ دوسرے سے بس اہل بیتی، وہ حدیث ہے، ان دونوں کو ملاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ایک اور بات بنا لی ہے انہی طرح کا فکر سکرائے نے، کتاب اللہ و سنت، کیا سنت ہے کہیں رسول کے میں تعین کیا ہے؟ جو کتاب لکھوائی تھی سنت کے متعلق، سنت ہوئی ہے جو قرآن فرما رہا ہے۔ قرآن کا مولوی کو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ کیا مولوی مقطعات کے معنی جانتا ہے؟ ایسے خامخواہ ضد کیوں کر رہے ہو؟ صرف اہل بیت جانتے تھے قرآن کے معنی، کوئی نہیں جانتا۔ اور مولوی تو وہی ہے جو سورۃ فتح کی آیت کے معنی کر رہا ہے، لِیَغْفِرَکَ اللَّهُ مِن ذَنبِکَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یہ مولوی صاحب تو یہی معنی کرتا ہے، یہ مولوی کے معنی ہیں۔ میں ان آیاتوں پر کبھی پھر بات کروں گا، یہ بہت غلط معنی کرتے ہیں۔ اور احمد رضا بریلوی بڑا ادب کرنے والے ہیں، رسول کریم کا دعویٰ محبت بہت کرنے والے ہیں، انہوں نے لکھا میں تیری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اگلے جو ہم کریں گے وہ بھی معاف، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پرہیزگاری کی؟
پھر ہمیں متقی ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ گناہ تو ہمارے بہت ہو رہے ہیں، تو ہم لذت نہیں گناہ اٹھائیں اس دنیا میں؟ یہ بھی سب بکواس ہے۔ وہ معنی ان کو آتے ہی نہیں، نہ وہ مقطعات کے معنی کر سکتے ہیں، نہ وہ متشابہات کے معنی کر سکتے ہیں مولوی حضرات، نہ مقرونات کے معنی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کتابیں بنی یہ حدیثوں کا سہارا لیا، کیونکہ جب اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن چھوٹ گیا۔ اہل بیت کی طرف نہیں گئے، ایک دوسرے پوچھتے رہے ہاں بھائی رسول نے کیا فرمایا تھا اس کام کے بارے، کسی کو کچھ یاد تھا یا نہ تھا، پھر جو کہہ دیا وہ شریعت مان گئی۔ اسی طرح دین علیحدہ، ایک حدیث کا دین کتابوں کا دین ہے اور ایک قرآن کا دین ہے، ایک کتابوں کا دین ہے، ایک قرآن کا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نام ہے بابی، نام ہے وہابی، میں ہوں علمی کتابی۔ نہیں، نہ تو بابی نہ تو وہابی، تو بان علم قرآنی۔ کیوں قرآن کو چھوڑ دیا؟ قرآن کا علم کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن کا علم حاصل کرو۔ تو اب بھی جو نہیں سمجھا سکے اہل بیت، کیونکہ ان کی بات کسی نے نہیں مانی، صرف اسی بات کی بات نہیں کہ امام صاحب پر مشکل آئی۔ کون ان کی بات مانتا تھا؟ جب کہ امام حسن علیہ السلام کسی مولوی کے سر پر جو علم رکھتا ہو، کتابیں پڑھ چکا ہو، تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہو، سامعینوں کے سر پر جب مولوی مسجد میں بیٹھا ہو، اس کا منہ کعبے کی طرف ہو، قرآن اٹھا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے کہو کیا امام حسن علیہ السلام کے سامنے منبر رسول پر جمعہ کے خطبات میں حضرت علی پر تبرہ نہیں کیا جاتا رہا؟ جن پر وہ تبرہ کر رہے تھے ان کا کہنا مانتے تھے۔ اور اس کے بعد تو بعد والوں نے یہ سوچی کہ یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ موسیٰ کاظم کو 14 سال باجاق وقت قید کر دیا۔ جو قید میں تھا وہ کیا سمجھاتا کسی کو؟ اور بات بہرحال یہ سنتی نہیں ہے۔ سنتی کیسے ہے؟ سنت کا تعین نہیں ہے۔ ایک شخص ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں یار ایسے، اس مولوی سے پوچھتے ہیں یار ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سنت رسول یہی ہے۔ دوسرا ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھ نماز پڑھ رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، ناف کے نیچے ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ وہ کہتا ہے وہ مولوی غلط ہے، یہ سنت رسول ایسے ہے کہ ہاتھ ناف پر باندھنا ہے۔ تیسرا سینے پر ہاتھ باندھے، نماز پڑھ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں یار یہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم ناف پر ہاتھ باندھو۔ اس نے کہا نہیں، سنت رسول ایسے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے جیسے بال کی، ان سے پوچھا تو ہاتھ کیوں کھولے نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں سنت ایسے ہے۔ 4 طریقے نماز کے، چاروں سنت کے مطابق، بتاؤ سنت کیا ہوئی؟ تو سنت کا تعین نہیں، خدا کے لیے موضوعہ گھڑتو جو تم نے یہ حدیثیں بنا لی ہیں، یہ اپنے گھر رکھو، موضوع حدیث ہے۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، میں آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اہل بیت پاک ہے، طاہر و اطہر ہے، یہ واجب الاتباع ہے۔ قرآن مجید بھی وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ رسول کی فرما برداری کرو اور قرآن بے عیب کتاب کی طرف آؤ اور بے عیب اہل بیت کی طرف آؤ، اور انشاءاللہ تم صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔